من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سلسلہ گفتگو کی 5ویں کڑی ہے اور آخری گفتگو ہے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آواز پروردگار آ رہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ویسا اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں آ چکے ہو۔ پس پروردگار عالم یہ بھی بتا رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس حالت میں مرنا ہے۔ پس دین اس دستور کو کہا جاتا ہے جو صرف قیامت کی بات نہیں بتاتا، دین اس آئین کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی نہیں بتاتا، بلکہ دین اس آئین، اس قانون، اس دستور کو کہا جاتا ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی لیے دین یہ بتائے گا کہ معاشرے پر کس کی حکومت اور حاکمیت ہونی چاہیے، دین یہ بتائے گا کہ معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، دین یہ بتائے گا کہ اقتصادی نظام کیسا ہونا چاہیے، دین یہ بتائے گا کہ کون معاشرے میں کس مقام پر ہونا چاہیے، دین حکومت کا طریقہ دے گا، دین سیاست کی روش بتائے گا، وہ سیاست نہیں جو ہم نے اور آپ نے سن رکھی ہے، سیاست کا مکروہ اور مسخ شدہ چہرہ۔ حقیقی اور الہی حاکمیت کا تصور دین ہمیں دے گا۔ کیوں؟ توجہ کریں، دین صرف اور صرف اس لیے نہیں آیا کہ فردی اصلاح کرے۔ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، نماز ظاہری طور پر انفرادی عبادت ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ دین کی اجتماعی تصویر، دین کی اجتماعی صورت جو ہمیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دین صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آیا، ہم نے کیا تصور لیا ہے؟ دین یہ بتائے گا لباس کون سا پہننا ہے، دین یہ بتائے گا کہ کس طریقے سے مسواک کرنا ہے، دین یہ بتائے گا کہ کون سا پاؤں مسجد میں آتے وقت پہلے رکھنا ہے، کون سا قدم مسجد سے جاتے وقت پہلے باہر نکالنا ہے، بیت الخلاء میں جاتے وقت کون سا، یہ سب دین نے بتایا۔ دین نے یہ تک بتایا ناخن کس دن کاٹنے ہیں، سیدھے ہاتھ کے ناخن کس دن کاٹنا بہتر ہے، الٹے ہاتھ کے ناخن کس دن کاٹنا بہتر ہے۔ دین نے تمام تر انفرادی احکام کو بیان کیا ہے، لیکن دین صرف انفرادی احکام کو بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ دین انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین انسان کی معنوی ضروریات، روحانی ضروریات، فکری ضروریات، اجتماعی ضروریات، تمام تر ضروریات کا حل دین سے ملے گا۔ وہی پیغمبر، وہی رسول، وہی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی جو یہ بتا رہے ہیں کہ مسواک کس طریقے سے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، جو یہ بتا رہے ہیں بال کیسے رکھنی ہے اور داڑھی کیسے رکھنی ہے اور ناخن کب کاٹنے ہیں اور مسجد میں آتے وقت کون سا قدم رکھنا ہے اور بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے کون سا قدم رکھنا ہے، جو نبی یہ سکھا رہے ہیں کہ نیوالا کیسے بنانا ہے، جو نبی یہ سکھا رہے ہیں کہ دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے، جو نبی یہ سکھا رہے ہیں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کس کروٹ پہ سونا بہتر ہے، کس طرح سونا شیطانوں والا سونا ہے، جو نبی یہ بتا رہے ہیں بات کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ نبی کہ جو ہر ضرورت کو بیان کرے، انسان کی انفرادی تمام ضروریات کو بیان کرے، کیسے ہو سکتا ہے جب وہ نبی اس دنیا سے جائے تو اپنے بعد اپنا وسیع مقرر کر کے نہ جائے؟ کیسے سوچا جا سکتا ہے،
کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی کے جو مدینے سے سفر پہ جائے تو مدینے میں اپنا نائب مقرر کر کے جائے، لیکن جب اس دنیا سے سفر کر رہا ہو تو اپنے بجائے کسی کو بنا کر نہ جائے، بنایا ہے۔ اور آواز آئی ہے غدیر خم کے مقام پر، جب آگے رہ جانے والوں کو پیچھے بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا اور اس مشترک نقطے پر امت کو جمع کیا جس نقطے کو نقطۂ ولایت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ تو دوستی کا اعلان تھا۔ بڑی شکایتیں آئی تھی کہ علی نے بیت المال کو جو یمن سے ملا تھا صحیح تقسیم نہیں کیا۔ جب شکایت رسول کے پاس پہنچی تو رسول کو دکھ ہوا۔ رسول نے کہا خبردار کوئی علی کی شکایت نہ کرے۔ ایسا ہی ہے، کوئی علی کی شکایت نہیں کرے، جس کو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ یہ تو محبت کا اعلان تھا۔ اگر مان لیا آپ کی بات کو کہ محبت کا اعلان تھا تو پروردگار کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دوستی کے اعلان میں کیا تھا کہ اب تک دین مکمل نہیں تھا، آج دین مکمل ہو رہا ہے۔ اس دوستی کے اعلان میں ایسا کیا تھا کہ آج تک اللہ نعمتوں سے راضی نہیں ہوا تھا، آج راضی ہو رہا ہے۔ اس دوستی کے اعلان میں کیا تھا کہ اللہ نے اب تک اپنی نعمتوں کو تمام نہیں کیا تھا، آج نعمتوں کو تمام کر رہا ہے۔ اس دوستی کے اعلان میں ایسا کیا ہے کہ کافر کل تک اسلام سے مایوس نہیں ہوئے تھے، جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے کفر اسلام سے مایوس ہو رہا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب بلندتر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ کیوں کفار آج کے دن اس دین سے مایوس ہو گئے؟ کیونکہ وہ اس دین کو انفرادی دین سمجھ رہے تھے۔ توجہ کریں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین صرف نماز پڑھنا سکھاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین صرف زکوٰۃ دینا سکھاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے دین صرف چکر لگانا سکھاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین صرف سجدے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے دین صرف ناخن کاٹنے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے دین صرف پردہ کرنے اور داڑھی رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جیسے ہی انہیں سمجھ میں آیا کہ دین صرف انفرادی احکام نہیں بتاتا بلکہ دین یہ بتاتا ہے کہ معاشرے پر کس کی ولایت ہونی چاہیے، دین یہ بتاتا ہے کہ معاشرے پر کس کی حاکمیت ہونی چاہیے، دین یہ بتاتا ہے کہ معاشرے کا ولی، حاکم، سرپرست، امام، خلیفہ، رہبر، رہنما کون ہونا چاہیے۔ جیسے ہی انہیں وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اب تو مجھے 5 دن ہو گئے نا، اب تو میں مہمان نہیں ہوں، اب تو میزبان ہو گیا ہوں نا، 3 دن مہمان رہتا نا، اب تو پوچھ سکتا ہوں نا، پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ دین ایک انفرادی دین ہے، دین صرف یہ بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ یہ دین صرف ایک انفرادی دین نہیں ہے، یہ دین تو ایک نظام کا نام ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوئی دوبارہ سے ہم بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں گے، دوبارہ سے ہم انہی کاموں کی طرف پلٹ جائیں گے، دوبارہ سے ہم انہی افعال کی طرف، انہی حرکات کی طرف پلٹ جائیں گے، دوبارہ سے ہم دور جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دین وہ سمجھ رہے تھے نبی کی وجہ سے باقی ہے۔ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے دین صرف نبی کی وجہ سے باقی ہے، لیکن جیسے ہی نبی نے دین کو ایک نظام کے طور پر پیش کر دیا، جس طریقے سے میں مولا تھا،
جس طریقے سے میں مولا ہوں، جس طریقے سے میں حاکم ہوں، جس طریقے سے میں سرپرست ہوں، جس طریقے سے میری حاکمیت ہے، جس طریقے سے میری حکومت ہے، جس طریقے سے تم فیصلے لے کر میرے پاس آتے ہو، جس طریقے سے مجھے اپنا بڑا مانتے ہو، جس طریقے سے مجھے سرپرست مانتے ہو، جس طریقے سے مجھے اولا بالتصرف مانتے ہو، جس طریقے سے میرے کیے ہوئے فیصلے پر خاموش ہو جاتے ہو، جس طریقے سے مجھے اپنا رہبر، رہنما، پیشوا، حاکم مانتے ہو، اسی طریقے سے آج سے علی تمہارا حاکم ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دوستی کا اعلان تھا، یعنی آپ نبی کو صرف دوستی تک محدود رکھتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی حاکم ہے، نبی سرپرست ہے، نبی امام ہے، نبی اللہ کی جانب سے حجت ہے، نبی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نور ہے، جو یہ مانتا ہے کہ دنیا میں جتنی اچھائیاں، جتنی بلندیاں، جتنے مقامات ہیں وہ سب نبی کے لیے ہے، وہ پھر نبی کے اعلان کو بھی اسی تناظر میں دیکھے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں جیسا میں مولا ہوں ویسا ہی علی مولا ہے۔ پھر آواز آ رہی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ انصاف سے بتائے، بدر میں کافر ہارا تھا، خیبر میں کافر ہارا تھا، حنین میں کافر ہارا تھا، ہر مقام پر فتح مکہ میں کفار ہارے تھے، تبوک میں کفار ہارے تھے، موتا میں کفار ہارے تھے، ہر مقام پہ کفار ہارے تھے، مایوس نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ تصور کر رہے تھے یہاں محمد مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوگی، وہاں سارا کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ دین کو فردی دین دیکھ رہے تھے، وہ دین کو انفرادی دین دیکھ رہے تھے، وہ دین کو انڈیویجول دین دیکھ رہے تھے، وہ دین کو شخصی دین دیکھ رہے تھے، وہ دین کو فردیت میں، انفرادیت میں محدود کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ دین صرف اور صرف انفرادیت کے لیے نہیں آیا، وہ دین کو صرف آخرت تک محدود کر رہے تھے، جیسے ہی انہیں پتا چلا دین ایک نظام ہے، دین میری دنیا کے احکام لے کر آیا ہے، دین مجھ پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار ہارا نہیں، آج کفار مایوس ہو گیا۔ پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب بلند صلوات اللہ صلی آج کفار مایوس ہو گیا۔ آج تک کفار ہار رہا تھا، جب ہارتا تھا لباس بدل کے پھر آ جاتا تھا، جب ہارتا تھا بھیس بدل کے پھر آ جاتا تھا، جب ہارتا تھا قوت حاصل کر کے پھر لڑنے آ جاتا تھا، جب ہارتا تھا کچھ عرصے رک کر پھر آ جاتا تھا، لیکن اب مایوس ہو گیا ہے۔ توجہ کرے، اب مایوس ہو گیا ہے، اب کفار نہیں اٹھیں گے، اب کفار کا نقاب پہن کر نفاق اٹھے گا، اب کفار نہیں اٹھیں گے، اب منافقت اٹھے گی۔ پھر دیکھیں جبل میں، صفین میں، نہروان میں، جو وارث رسول امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی نے جس کا مقابلہ کیا ہے وہ کفر نہیں ہے، کربلا میں امام حسین نے جس سے مقابلہ کیا ہے وہ کفر نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے لباس میں آیا ہوا نفاق ہے، منافقت ہے، جو اسلام کا لباس پہن کے آ گیا۔ جناب سیدہ گئی ہے اور خطبہ دینے کے لیے گئی ہے، اور جب خطبہ دینے کے لیے گئی ہیں، اگر بی بی جاتے ہی کہنا شروع کر دیں کہ تمہاری اصل مشکل کی وجہ یہ ہے کہ تم نے علی کو چھوڑ دیا، تو لوگ سنیں گے؟ لوگ نہیں سنیں گے، لوگ نہیں مانیں گے۔ بی بی اگر جاتے ہی بولنا شروع کر دیں کہ تمہاری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم نے
ولایت کو چھوڑ دیا. لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے. بی بی نے شروع کیا تو ترتیب دیکھے, بی بی نے شروع کیا توحید سے. توحید کے ایسے ابواب کھولے کہ آج تک عرفا بحث کر رہے ہیں اور مباحثہ کر رہے ہیں, خطبہ فدکیہ کا حق ادا نہیں ہو سکا. بی بی نے توحید کے ابواب باز کیے. پھر بی بی نے بے عزت کا تذکرہ کیا, نبی کی بے عزت کا فلسفہ بتایا, انبیاء کی تاریخ بتائی, ان لوگوں کا ماضی بتایا. بی بی نے فلسفہ احکام بتایا, نماز کیوں, روزہ کیوں, حج کیوں, زکوٰۃ کیوں, کل آپ کی خدمت میں بیان کیا, ہماری ولایت کیوں, ہماری اطاعت کیوں, ہماری امامت کیوں, عدل کیوں, امر بالمعروف کیوں, صبر کیوں, جہاد کیوں. بی بی نے بتایا بتایا بتایا. اب بی بی کو آنا ہے اصل موضوع پر. کیسے آئے؟ وہ طریقہ جو شہزادی نے اپنایا, توحید سے شروع کیا, بعثت پر آئی, بعثت کا تذکرہ کیا, انبیاء کی تاریخ کا ذکر کیا, ان لوگوں کا ماضی بتایا. پھر ان لوگوں کا ماضی بتانے کے بعد شہزادی نے کہا تم کس پستی میں تھے, کس پستی میں تھے. میں ذکر نہیں کر سکتا, ممبر کا ادب ہے. کس پستی میں تھے, کیا کر رہے تھے, کس طرح کی زندگی گزارے تھے. میرے بابا نے تمہیں عزت عطا کی, اور جب تمہیں عزت عطا کی, اب دیکھیں بی بی اپنے موضوع پہ آ رہی ہے. ساتھ ہے میرے پیچھے والے, بی بی اپنے موضوع پہ آ رہی ہے. کس انداز میں آ رہی ہے؟ بی بی نے کہا میرے بابا نے تمہیں عزت عطا کی, تمہیں کرامت عطا کی, تمہیں شرف عطا کیا, اور جب میرے بابا تمہیں عزت عطا کر رہے تھے نا تو میرے بابا کو جنگوں کا سامنا ہوا, میرے بابا کو جنگوں کا سامنا ہوا. اور جب جنگ کے شعلے بھڑکے تو جس نے میرے بابا کا جنگوں میں ساتھ دیا وہ میرا شوہر, میرے چچا کا بیٹا, میرا آقا اور میرا مولا علی بن ابی طالب تھا. تم میں سے کوئی نہیں تھا. بی بی نے علی کے علم کی بات نہیں کی, بی بی نے مولا کی معنویت کی بات نہیں کی. مولا کی معنویت بھی کمال کی ہے, مولا کا علم بھی کمال کا ہے, مولا کی سخاوت بھی کمال کی ہے, مولا کی طہارت بھی کمال کی ہے, مولا کی عظمت بھی کمال کی ہے, مولا کی نورانیت بھی کمال کی ہے. لیکن بی بی نے مولا کی شجاعت کو بیان کیا ہے. مولا کی کیوں؟ اگر تم میں سے کوئی ہے کسی میں دم خم ہے تو اٹھ کے انکار کرے علی کی شجاعت کا. کوئی ہے کسی کے چچا کو, کسی کے ماموں کو, کسی کے باپ کو, کسی کے بھائی کو اسی علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار سے تہہ تیغ کیا ہے یا نہیں کیا؟ بتاؤ. بی بی نے ایک اور مسئلے کا جواب دے دیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے تازہ تازہ مسلمان کہ علی پر تو کتنا ظلم ہو رہا ہے, علی تو کتنے بے بس ہے, علی تو کتنے لاچار ہے, علی تو کتنے بے بس اور لاچار نظر آ رہے, علی کی تلوار تو کسی کام کی نہیں رہی, اب تو علی ضعیفی کی عمر میں آ گئے, اب تو علی کچھ نہیں کر سکتے, اب تو علی کے سامنے علی کی زوجہ کی توہین ہو رہی ہے, علی کے گھر کی توہین ہو رہی ہے, علی کے دروازے کی توہین ہو رہی ہے, علی کچھ نہیں کر سکتے, علی کی تلوار کسی کام کی نہیں رہی. شہزادی نے ان تمام شبہات کا, ان تمام اشکالات کا جواب دیا. یہ وہ علی ہے جس نے کل خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا. اس علی کے پاس وہی ذوالفقار ہے جس کے لیے ہاتف غیبی نے کہا تھا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردان اللہم صلی علی محمد, جس کے لیے کہا تھا شاہ مردان, شیر یزداں, قوت پروردگار. لا فتح الا علی, کوئی مرد ہی نہیں ہے علی کے سوا. لا فتح, کوئی جوان ہی, فتح یعنی جوان, کوئی جوان مرد ہی نہیں ہے علی کے سوا. لا سیف الا ذوالفقار, کسی کی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہی نہیں ہے سوائے علی کی تلوار کے. جو تلوار نیام میں رہے اسے تلوار نہیں کہنا چاہیے. تلوار وہ ہوتی ہے کہ جس سے کفار کا مقابلہ کیا جائے. تلوار وہ کام کیا. بی بی آ گئی اپنے موضوع پر. جب جنگ کے شعلے بھڑکے تو جس نے میرے بابا کا ساتھ دیا وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. پھر بی بی نے ایک ایک کر کے مولا کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی. کس کی زبانی؟ کس کی زبانی مولا کے فضائل؟ ذاکر کی زبانی, خطیب کی زبانی, ہماری اور آپ کی زبانی, شاعر کی زبانی, ادیب کی زبانی نہیں. آئیں فاطمہ زہرا کی زبان سے علی کے فضائل سنیں.
خطبہ فدکیہ میں محفل میں نہیں، اپنوں کی محفل میں نہیں، جہاں پہ سبحان اللہ اور نعرہ حیدری کا لطف کر رہے ہیں اور صلوات پڑھوا رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ان کے سامنے جا کر علی کے فضائل بیان کیے جو علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر آئے تھے۔ بیوی نے جواب دیا ہے نا، تم جس کے گلے میں رسی ڈال رہے ہو دیکھو وہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کے بازو میں آج بھی طاقت موجود ہے، اگر وہ خاموش ہے تو اسلام کی وجہ سے، قربان جائے اس علی کے جس کی تلوار اٹھی ہے تو خدا کے لیے، جس کی تلوار نیام میں گئی ہے تو خدا کے لیے۔ یہودی یہ سلوات جو آپ پڑھتے ہیں، روایت میں آیا ہے سلوات پڑھنا کافی نہیں ہے، سلوات کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند کرو سلوات کے لیے۔ کیوں؟ سلوات تو ذکر ہے، اللہ اکبر دل میں پڑھیں ثواب ملے گا، الحمدللہ دل میں پڑھیں ثواب ملے گا، سبحان اللہ دل میں پڑھیں ثواب، لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے، ائمہ نے بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ بڑی فضیلت ہے، لیکن سلوات پڑھو تو سب مل کے پڑھو، بلند آواز پڑھو۔ کیوں؟ موضوع سے مرتبط، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک معنوی ذکر نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس سلوات کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری قلبی وابستگی بھی محمد اور آل محمد کے ساتھ ہے، اگر ہمارے جسم پر کسی کی حکومت ہے تو بھی محمد اور آل محمد کی ہے، اگر ہمارے معاشرے پر کوئی حاکمیت کا حق رکھتا ہے تو وہ محمد اور آل محمد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ترین دور ہے امام سجاد کا دور، یزید کی حکومت ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے، ایک دور میں سخت ہشام بن حکم کے دور میں حجاج بن یوسف جیسا شخص گورنر بن رہا ہے، سخت ترین دور، کربلا کے بعد سب حقیقت دین سے پھر چکے ہیں، کوئی امام کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت امام سجاد جو صحیفہ سجادیہ میں دعائیں بیان کر رہے ہیں، ہر دعا سے پہلے، ہر دعا کے بیچ میں، ہر دعا کے آخر میں، ہر جملے کے بعد بار بار صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ امام صلوات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں دیکھو اس معاشرے کی مرکزیت، اس معاشرے کی حاکمیت، اس معاشرے کی حکومت، اس معاشرے کی سیاسی قیادت ہم آل محمد کا حق ہے۔ حضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کل بھی محمد اور آل محمد یہی غدیر ہے نا، غدیر اور کیا ہے؟ سقیفہ میں کیا ہوا؟ سقیفہ میں کہا دین علی کے پاس، سیاست ہمارے پاس، دین علی کے پاس، علم علی کے پاس، شجاعت علی کے پاس، معنویت علی کے پاس، سوال کے جواب کے لیے جاؤ علی کے پاس، احکام کے لیے جاؤ علی کے پاس، لیکن سیاست، حکومت، حاکمیت ہمارے پاس، حکومت اور حاکمیت ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ آج کے دور میں بھی جو دین اور سیاست کو الگ الگ کر دے، سیاست وہ والی سیاست نہیں جس کو ہم سیاست کہتے ہیں، نہیں، وہ الہی سیاست، سیاست کہتے ہیں معاشرے کی تدبیر، کون کس طرح زندگی گزارے گا، کس کا کیا حق ہے، کس کے کیا حقوق ہے، کس کا کیا قانون ہے، یہ محمد اور آل محمد کا حق ہے، اور غیبت کے دور میں فقیہ کا حق ہے، اسی کو ولایت فقیہ کا نظریہ کہا گیا تھا۔ غیبت کے دور میں کیا غدیر کا نظام ختم ہو گیا؟ کیا امام کی غیبت کے دور میں اللہ کا دین ختم ہو گیا؟ نہیں، اگر اللہ کا دین باقی ہے تو اللہ کا دین اجتماعی دین ہے، اور اجتماعی دین کے اندر قانون بھی بیان ہوا ہے، سزا کے احکام بیان ہوئے، قصاص کے احکام بیان ہوئے، قصاص، دیت، حکم کا اجرا کرنا، سزا دینا، کسی پہ جرمانہ لگانا، جریمہ لگانا، دیت مقرر کرنا، تعزیر کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو فقہ اہل بیت کا علم ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دین اور سیاست کو اگر جدا کر دیا تو سقیفہ وجود میں آتا ہے۔
غدیر کا نظام کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس معنویت ہے، جس کے پاس کمالات ہے، جس کے پاس شجاعت ہے، جس کے پاس سخاوت ہے، جس کے پاس طہارت ہے، جس کے پاس عصمت ہے، جس کے پاس خدا ہے، جس کے پاس خوف خدا ہے، دنیا کی حاکمیت بھی اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ جس کے پاس دین ہے اسی کے پاس دنیا کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ جس کے پاس سب سے زیادہ کمالات ہیں وہی بتا سکتا ہے کہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ وہ جو خود فاسد ہو وہ تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا۔ توجہ نہیں کی آپ نے، وہ جو خود فاسد ہو وہ اصلاح نہیں کر سکتا، جو خود اصلاح یافتہ ہو وہی معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس صلوات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ یہ محمد اور آل محمد سے ہماری وابستگی ہے جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی میرے جسم پہ بھی آل محمد کی حکومت ہے، میرے دل پر بھی آل محمد کی حکومت ہے، میرے گھر میں بھی آل محمد کی حکومت ہے۔ آل محمد صرف امام بارگاہ کے لیے نہیں ہے، میرے آفس میں بھی آل محمد کا طریقہ ہوگا، میری جاب پر بھی آل محمد کی تعلیمات ہوگی، میں اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کام پہ ہوں، کاروبار میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں آل محمد کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بیعت میں ہوں، میں ان کی حکومت میں ہوں۔ میرے موبائل پر بھی ان کی حکومت ہے، میرے ٹی وی پر بھی ان کی حکومت ہے، میرے لیپ ٹاپ پر بھی ان کی حکومت ہے، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان کی حکومت ہے۔ امام حاضر اور ناظر ہے جو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میرا نامہ اعمال بھی ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ خدائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اب جب مدینے میں بی بی امیر المومنین کی شجاعت کا تعارف کرا رہی ہیں، وہ علی کہاں سے بات نکلی تھی؟ جس کی تلوار نے ہر مقام پر اسلام کو بچایا ہے۔ جب تلوار کافروں کے مقابلے میں نکلی ہے تب بھی اسلام بچا ہے، جب علی نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا ہے تب بھی اسلام کو بچایا ہے۔ کس کی طرح؟ اس ماں کی طرح کہ جو آ کر کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے، دوسری عورت کہتی ہے نہیں یہ تو میرا بچہ ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیے جائیں، نصف نصف۔ اصلی ماں کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، اس بچے کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، اس خاتون کو یہ بچہ دے دیا جائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں جو کہہ رہی ہے نا یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کو دے دو لیکن بچہ زندہ رہے، حقیقی ماں یہی ہے۔ حقیقی ماں یہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ زندہ تو رہے اگرچہ کسی اور کے ہاتھوں میں رہے۔ اصل اسلام کا باپ وہ ہے جو کہہ رہا ہے اسلام باقی رہے اگرچہ کسی اور کے ہاتھوں میں۔ اللہم صلی مدینے کی گلی میں یہودی مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سا وقت ہے مسلمان ہونے کا؟ اس موقع پر تو اچھے اچھے مسلمانوں کو کافر ہو جانا چاہیے۔ تم دعوت ذوالعشیرہ میں مسلمان نہیں ہوئے، تم بدر میں مسلمان نہیں ہوئے، خندق میں مسلمان نہیں ہوئے، احد میں مسلمان نہیں ہوئے، خیبر میں مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ کے وقت مسلمان نہیں ہوئے، حجۃ الوداع کے وقت مسلمان نہیں ہوئے، رسول کی رحلت کے وقت مسلمان نہیں ہوئے، یہ کون سا وقت ہے؟ کہا یہی تو وقت ہے جس علی کے گلے میں تم نے رسی باندھی ہے، اس علی کو میں نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہا اس میں مسلمان ہونے والی کون سی بات ہے، اس میں اسلام لانے والی کون سی بات ہے؟ کہا اسی بات نے مجھے اسلام لانے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو طاقت رکھتا ہے لیکن اسلام بچانے کی خاطر گلے میں رسی بنوا لیتا ہے۔ یہ بی بی ایک ایک کر کے امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہی ہے، میں بیان کرتا ہوں آپ لوگ گنیں گے، خاص طور پہ جوان گنیں گے۔ پہلی فضیلت بی بی بیان کر رہی ہے مقدودن فی ذات اللہ۔ کیا؟ مقدودن ڈنڈی والا کاف، مقدودن فی ذات اللہ، میرا شوہر علی
میرے چچا کا بیٹا علی، میرا آقا اور مولا اور امام علی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جاں فشانی کرنے والا ہے۔ کس کے لیے ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی راہ میں نہیں۔ میں نے اللہ کی راہ ترجمہ کر دیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ مقدودن فی ذات اللہ، فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں، یعنی جب علی جافشانی کر رہے ہیں، علی کو ذات خدا کے سوا کچھ دکھ ہی نہیں رہا، اسی لیے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ مقدودن فی ذات اللہ، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کی خاطر اگر کام کر رہے ہیں، اس کی تعریف کیا؟ اللہ کی خاطر کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی کام بھی صحیح ہو، کام کی نیت بھی صحیح ہو۔ بعض اوقات ہماری نیت بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن کام اچھا نہیں کرتے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، گلی کے کونے پہ بڑا صدقہ خیرات کرنے کا دل ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا؟ گوشت کے ٹکڑے لیے، چربی کے ٹکڑے لیے اور چیل کے لیے پھینک دیے۔ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان مثال ہے۔ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کے ذریعے سے؟ بڑا نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، آج صدقہ کرنے کا، آج والدین کو خیرات کرنے کا دل ہو رہا ہے۔ چیل کو بھرے ہوئے روڈ پر چھیچڑے ڈال دیا، اب وہ جو چیلیں آ رہی ہے، پورا رستہ بند ہو چکا ہے، آنے جانے والوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ نیت بڑی اچھی تھی لیکن کام اچھا نہیں تھا۔ حسن فاعلی تو تھا، حسن فعلی نہیں تھا۔ بڑی اچھی نیت ہے، خیرات کرنا چاہ رہا ہے لیکن کام اچھے انداز میں نہیں کیا، کام اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ کبھی کبھار کام بڑا اچھا ہوتا ہے، نیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ سبیل لگا رہا ہوں، نیاز بٹوا رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، لیکن کس لیے؟ اس نے 4 دیگے کی تھی تو میں 5 دیگے کروں۔ کام بڑا اچھا ہے، اس نے یہ خطیب بلایا تھا میں اس سے بڑا خطیب بلاؤں، اس نے یہ نوحہ خان بلایا تھا میں اس سے بڑا نوحہ خان بلاؤں، اس نے اتنی بڑی مجلس کرائی تھی میں اس سے بڑی مجلس کراؤں، اس نے اتنی انجمنیں بلائی تھی میں اس سے زیادہ انجمنیں بلاؤں۔ کام بڑا نیک ہے لیکن نیت نیک نہیں ہے، ثواب کچھ نہیں ملے گا بلکہ اور امام حسین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک اور مثال دے دوں، ذہن میں آ گئی۔ کام کیا بڑا نیک، غریب کی مدد کی، مسکین کی مدد کی، اہل بیت کے ماننے والے ہی کریں گے نا، اور کون کرے گا؟ جن کے آقا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو خود بھوکے رہتے ہیں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، جو خود بھوکے رہتے ہیں کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، جو خود بھوکے رہتے ہیں کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، انہی کے ماننے والے کریں گے نا یہ خدمت۔ لیکن جیسے ہی راشن لے کر کسی کے گھر پہ پہنچے ایسے ہی تھوڑی اس کو دیں گے، پہلے موبائل نکال کر تصویر کھینچی جائے گی۔ کام بڑا اچھا ہے، آپ کسی کی مدد کر رہے ہو، لیکن اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہو اس کے ذریعے سے سارے کے سارے اعمال پہ کتنا بڑا اجتماعی، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا وہ جو آپ سے لے رہا ہے کل کو اگر وہ خود موقع ہو گیا، خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، وہ کسی کو شاید کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہ ہو۔ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے کریں، اس کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں نا صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، صرف اور صرف لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے جزا تو نہیں چاہتے، تم کیا جزا دو گے؟ تم سے جزا نہیں چاہتے، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، جزا نہیں چاہتے، تم سے شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ کم از کم ہم جیسے انسانوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جزا نہ دے، کم از کم اچھا رویہ تو رکھے، اچھا سلوک تو رکھے، شکریہ تو کہہ دے، 2 اچھے بول تو بول دے، صحیح ہے جزا نہ دے، صحیح ہے جو حق بنتا ہے نہ دے، لیکن کم از کم احترام تو دے دے۔ لیکن وہ اہل بیت کی مثال ہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، خدا کے لیے کیا ہے، خدا سے امید رکھتے ہیں۔ مقدودن فی ذات اللہ، علی جو کرتے تھے خدا کے لیے کرتے تھے، مقدودن فی ذات اللہ،
ساتھ دے میرا، کون سی صفت ہے پہلی؟ علی اللہ کی راہ میں جاں فشانی کرنے والے تھے، مجتہدن فی امر اللہ، وہاں پہ کیا تھا؟ فی ذات اللہ، یہاں پہ کیا ہے؟ فی امر اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں۔ مجتہد یعنی کوشش کرنے والا، مسلسل جہاد کرنے والا، مسلسل استقامت کرنے والا، مسلسل آگے بڑھنے والا، مجتہدن فی امر اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے امر کے لیے علی مسلسل کوشش کرنے والے تھے۔ شہزادی خطبہ فدقیہ میں بیان کر رہے ہیں، آواز آتی ہے قریبم من رسول اللہ، سب سے زیادہ قریب میں فاطمہ ہوں نا رسول کے، میں کہہ رہی ہوں قریبم من رسول اللہ، جتنا علی قریب تھے رسول سے تم میں سے کوئی قریب نہیں تھا۔ قریبم من رسول اللہ، کیونکہ قربت صرف جسمانی نہیں ہوتی، قربت روحانی ہوتی ہے۔ کل سن لیا نا آپ نے، کل سن لیا نا، جس نے رسول کو نہیں دیکھا تھا رسول اس کو سلام بھجوا رہے تھے۔ قریبم من رسول اللہ، رسول خدا سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہے تو نہ تمہارا بھائی ہے نہ تمہارے گھر والے ہیں، اگر کوئی رسول سے سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ کتنی صفات ہو گئی؟ مقدودن فی ذات اللہ، اللہ کی راہ میں جافشانی کرنے والے، مجتہدن فی امر اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے، قریبم من رسول اللہ، رسول خدا سے سب سے زیادہ نزدیک، سیدن فی اولیاء اللہ، اللہ کے جتنے ولی ہیں ان سب کے سید و سردار کو علی کہا جاتا ہے، سب کے سید و سردار کو علی کہا جاتا ہے۔ سیدن فی اولیاء اللہ، کوئی کلندر نہیں بن سکتا، کوئی غوث نہیں بن سکتا، کوئی قطب نہیں بن سکتا، کوئی ابدال نہیں بن سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی وسیع نہیں بن سکتا، کوئی عارف نہیں بن سکتا، کوئی فقیہ نہیں بن سکتا، کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک باب العلم کے در پر سر نہ جھکا لے، جب تک باب العلم کے در پر نہ آ جائے۔ مقدودن فی ذات اللہ، مجتہدن فی امر اللہ، قریباً من رسول اللہ، سیدن فی اولیاء اللہ، سب کے اندر دیکھیں توحید، مقدودن فی ذات اللہ، مجتہدن فی امر اللہ، قریباً من رسول اللہ، سیدن فی اولیاء اللہ، اللہ کے جتنے ولی ہیں ان سب کے سید و سردار کو علی کہا جاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے مشمرن، مولا علی کہتے ہیں مشمرن یعنی جہاد کے لیے کمر بستہ، استینے چڑھائے ہوئے، تیار، آمادہ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، عزاداری کی خدمت کے لیے، فاطمیہ کی خدمت کے لیے، اربعین کی خدمت کے لیے، محرم کی خدمت کے لیے، رمضان کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مشمرن، ہمیشہ تیار نظر آتے تھے، تھکتے نہیں تھے دین کی خدمت کر کے، اپنی استطاعت کے مطابق مسلسل کوشش کرنے والی ذات کو علی کہا جاتا ہے۔ کیا فضائل بیان کر رہے ہیں بی بی کی زبانی سنیں علی کا تعارف۔ بی بی کہتی ہے ناصحن، تمہیں چاہتے تھے، تمہیں چاہنے والے تھے، تم سے محبت کرنے والے تھے، ابھی جو ہے نا وہ تم پر حکومت کرنے والے، علی تم سے محبت کرنے والے تھے، علی تمہیں چاہتے تھے، تمہارے لیے وہی جو رسول کی صفات ہے وہی رسول کے وسیع کی صفات ہے نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے رسول کے بارے میں؟ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل تم پر آتی ہے، گراں پیغمبر پر گزرتی ہے، مشکل تم پر آتی ہے، پریشان پیغمبر ہوتے ہیں، مشکل میں تم ہوتے ہو، افسوس پیغمبر کرتے، بیمار تم ہوتے ہو، تکلیف پیغمبر کو ہوتی ہے۔ ناصحن عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر کی صفت حریص علیکم، تمہیں شدت سے چاہتے تھے۔ مولا علی رسول کی صفات نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں، سننا چاہیں گے؟ رسول کی صفات
مولا علی نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں طبیب دوار بطبہ، رسول وہ طبیب ہے، طبیب یعنی کیا؟ بچوں کے لیے، طبیب یعنی وہ ڈاکٹر ہے، طبیب دوار بطبہ، رسول وہ طبیب ہے کہ جو اپنا میڈیکل کھول کے، اپنا سینٹر کھول کے، اپنا کلینک کھول کے بیٹھتے نہیں ہیں، وہ طبیب ہیں جو اپنا مطب نہیں کھولتے، طبیب دوار بطبہ، وہ طبیب ہیں جو اپنا مطب کھول کے بیٹھتے نہیں ہیں، اپنے مریض کی تلاش میں گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں ہے میرا ناصحن تمہیں نصیحت کرنے والے کون ہے؟ پیغمبر، جو مریض کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مریض کو دیکھ کر مریض نہیں تڑپتا، پیغمبر تڑپتے ہیں، پیغمبر تڑپتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہیں شدت، حریص کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ نیگیٹو مطلب میں استعمال ہوتا ہے حریص، لیکن قرآن میں رسول کی صفت ہے حریص، یعنی شدت سے کسی چیز کو چاہنا، شدت سے کسی چیز کو طلب کرنا، شدت سے کسی چیز کی چاہت میں جانا، اس کو کہا جاتا ہے حریص۔ قرآن کہہ رہے پیغمبر تمہارے لیے حریص ہیں، تمہیں شدت سے چاہتے ہیں، تمہیں شدت سے پسند کرتے ہیں، تمہیں شدت سے تم سے محبت کرتے ہیں، حریص علیکم، تمہاری محبت میں وہ حریص ہے، مریض کو تلاش کرتے ہیں۔ اور آج کل کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے کتنے مہنگے مہنگے، کتنا اچھا بزنس ہے، کوئی ڈاکٹر ہو تو اس سے معذرت چاہتا ہے، کتنے، وہیں پر ہی رکھیں، آپ رکھیں، میں چاہیے ہوگا تو مانگ لوں آپ سے، جیسے گر جائے گا مشکل ہوگی، گر جائے گا، ایسے میں نے پی لیا، بس نیچے رکھے، میں مانگ لوں گا۔ آمین مصطفیٰ بلندن صلوات، ماشاءاللہ سے بڑا اچھا بزنس بھی ہے، بڑا اچھی خدمت بھی، اگر خدمت کی نیت سے کریں تو خدمت ہے، بزنس کی نیت سے تو کریں تو بڑا اچھا بزنس ہے، آخرت کی نیت سے کریں تو بڑی اچھی آخرت ہے، دنیا کی نیت سے کریں تو بڑی اچھی دنیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک دوائی لکھ کے دی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کبھی، اگر وہ وہی دوائی لکھ کر دے دینا تو مجھے آ کے بتائیے گا، ایک کچھ اور بتائے گا، ایک کچھ اور بتائے گا، اگر اس کو بتا دیا کہ اس نے یہ لکھ کر دی تھی تو وہ کنفرم مخالفت کرے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو دوائی دے گا، شفا کی ذمہ داری نہیں دے گا، وہ آپ کو دوائی دے سکتا ہے، وہ آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس دوائی کو کھاؤ میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں، کبھی بھی وہ گارنٹی نہیں لے سکتا۔ اور جب آپ کو دوائی دے دی، ضمانت بھی نہیں دی، اس کے بعد جاتے ہوئے کیا لیتا ہے؟ فیس لے گا۔ دوائی دی، ضمانت نہیں لی، دوائیوں میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے، اور جاتے ہوئے اچھی خاصی فیس بھی وصول کرتا ہے۔ آل محمد بھی طبیب ہے، جسم کے طبیب نہیں ہے، روح کے طبیب ہے۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ ان کے پہلے سے پوچھو، آخری سے پوچھو، ان کے اقوال میں، ان کے فرمان میں، ان کی سیرت میں جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جو پہلا طبیب دوائی دے گا، آخری طبیب بھی وہی دوائی دے گا۔ جو توحید علی نے نہج البلاغہ میں بیان کی ہے، وہی توحید فاطمہ زہرا نے خطبہ فدقیہ میں بیان کی ہے۔ جو توحید فاطمہ نے خطبہ فدقیہ میں بیان کی ہے، وہی توحید امام حسین نے دعائے عرفہ میں بیان کی ہے۔ جو توحید امام حسین نے دعائے عرفہ میں بیان کی ہے، وہی توحید صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین نے بیان کی ہے۔ عظمت پیدل پاک والا امام چودہ معصوم علیہ السلام بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد والے، کوئی اختلاف
اختلاف نہیں پایا جاتا. اور یہ وہ ہیں جو صرف دوا نہیں دیتے بلکہ دوا کے ساتھ ضمانت دیتے ہیں. ہماری دوائی کو استعمال کرو, صرف دنیا میں تمہیں کامیاب نہیں بنائیں گے, پلے صراط میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے, برزخ میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تمہاری قبر میں تمہیں بخشوائیں گے, تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت تک لے کے جائیں گے. آؤ ہماری دوائی استعمال کرو. طبیب دوار بطبہ, وہ طبیب ہے جو مریض کی تلاش میں خود جاتے ہیں, اپنا مطب کھول کے نہیں بیٹھتے کہ مریض ہمارے پاس آئے. نہیں نہیں نہیں, رکی ہوئی ندی نہیں ہے, توجہ کرے, رکی ہوئی ندی نہیں ہے, بہتا ہوا دریا ہے. رکی ہوئی ندی نہیں ہے کہ جس کو پانی چاہیے وہ اس کے پاس جائے. نہیں, اہل بیت بہتا ہوا دریا ہے جو طہارت عطا کر رہا ہے. جب قلیل پانی نجس ہو جائے تو اسے کثیر کے ساتھ ملائیں گے نا, تب پاک ہو جائے گا وہ. یہ وہ کثیر پانی ہے, یہ وہ آب جاری ہے, یہ وہ آب قر ہے, یہ وہ بہتا ہوا سمندر اور بہتا ہوا دریا ہے جو ہمیں اور آپ کو کمالات عطا کر رہا ہے. پھر سنیں, یہ وہ طبیب ہے. قبلہ آگے تشریف لیں. مشکودی محمد آل محمد بلند تر صلوات. پہلی صفت مقدوداً فی ذات اللہ, دوسری صفت مجتہداً فی امر اللہ, قریباً من رسول, سیداً فی اولیاء اللہ, مشمراً ناصحاً, تمہیں چاہتے, تمہیں طلب کرتے, تمہیں نصیحت کرتے, تمہارا درد رکھتے. ان طبیبوں کی طرح نہیں ہے کہ جو علاج کرنے کے بعد فیس لیتے. نہیں نہیں نہیں, یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے, اور اگر کبھی کچھ مانگ لیں تو اپنے لیے نہیں مانگتے, تمہاری کامیابی کے لیے مانگتے ہیں. کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا اپنی محنتوں کا, اگر کوئی اجر چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو, میرے لیے نہیں, اپنی کامیابی کے لیے. ناصحاً مجداً, مستقل طور پر کوشش کرنے والے. قادحاً لا تأخذوہ فی اللہ لومۃ اللائم, یہ صفت جو ہے نا, لا تأخذوہ فی اللہ, فی اللہ, فی اللہ, اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر اثر انداز, علی پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی. مولا نہج البلاغہ میں جب متقین کی صفات بیان کر رہے نا, مولا نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں, اس مقام پر بھی اس صفت کو بیان کرتے ہیں. متقیوں کی صفت یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. قرآن جب حزب اللہ کی صفات بیان کر رہا ہے, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم وَيُحِبُّونَهُ, اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. بی بی خطبہ فدقیہ کے اندر امیر المومنین کی صفت بیان کر رہی ہے, لا تأخذوہ لومۃ لائم. یعنی کیا؟ یعنی جب فیصلہ کر لیا کہ یہ حق کا راستہ ہے, جب فیصلہ کر لیا کہ یہ خدا کا راستہ ہے, جب فیصلہ کر لیا کہ یہ دین کا راستہ ہے, جب فیصلہ کر لیا کہ یہ علی کا راستہ ہے, جب فیصلہ کر لیا کہ اس کام کی ضرورت ہے, یہ کام ٹھیک ہے, بصیرت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ یہ کام حق ہے, اب چاہے دنیا مخالف ہو جائے, جو خدا کے راستے میں ڈٹا ہوا ہو, کسی کی ملامت اس پر اثر نہیں کرتی. علی وہ ذات ہے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, لا تاخذہ لومۃ لائم, اور تم کیا تھے, وانتم فی رفاہیۃ العیش. اس وقت کہ جب علی یہ جانفشانی کر رہے تھے, علی مقدوداً فی ذات اللہ تھے,
علی جب مجتہدن فی امر اللہ تھے، علی جب قریباً من رسول اللہ تھے، علی جب سیدن فی اولیاء اللہ تھے، علی جب مشمرن تھے، علی جب ناصحن تھے، علی جب مجدن تھے، علی جب قادحن تھے، علی جب لا تاخذہ لومۃ لائم تھے، تب تم کیا کر رہے تھے؟ وانتم فی رفاہیۃ العیش، تم زندگی کی آسائشوں میں مبتلا تھے۔ جہاں فشانی علی نے کی، خلافت تم تک آئے، قربانی علی نے دی، منصب تم تک آئے۔ یہ کیسی دین اور سیاست کی جدائی ہے؟ جس نے قربانی دی ہے، مقام اور منصب اسی کا حق بنتا ہے، جو قریب من رسول اللہ ہے، جو سیدن فی اولیاء اللہ ہے، اسی کا حق بنتا ہے۔ بی بی گئی اور بیوی نے جا کر امیر المومنین کا چہرہ، اب دیکھیں پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ پیغمبر نے فاطمہ زہرا کے چہرے کو اتنا آشکار روشن کر دیا تھا کہ کوئی فاطمہ زہرا کی رسول سے نسبت میں شک نہیں کر سکتا تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اب فاطمہ زہرا جیسی ہستی آئی ہے، فاطمہ نے اپنی ہستی کو قربان کیا ہے تاکہ علی کے نام کو روشن کرے۔ شمع کی طرح، شمع کیا کرتی ہے؟ موم بتی کیا کرتی ہے؟ خود مٹ جاتی ہے، خود پگھل جاتی ہے، خود موم ہو جاتی ہے، لیکن روشنی پہنچا دیتی ہے۔ شہزادی خود اس دنیا میں نہیں رہی، شہزادی نے ہر ستم سے، لیکن شہزادی نے دو کام کر دیا، تاریخ میں ایسے دو کام کر دیے جس کی مثال نہیں ملتی۔ بی بی نے پہلا کام کیا کیا؟ وہ خلافت رسول کے دعوے دار تھے۔ کس کے؟ خلافت پیغمبر کے دعوے دار تھے۔ بی بی آئی اور بی بی نے ان کی بیعت نہیں کی۔ اب کہیں کہ سیدہ باطل پر تھی، نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکتے، تو جس کی بیعت نہیں کی وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا کام کیا ہے شہزادی۔ تاریخ میں جو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جو سچے دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ تاریخ پڑھنا چاہتا ہے، شہزادی نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ شہزادی نے اعتراض کر کے میری میت پڑھنا ہے، وصیتیں کر کے، اپنی قبر کو مخفی رکھ کے وہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا، وہ کام کر دیا۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اتنا خوف زدہ کر دیا جائے معاشرے، یعنی ابھی رسول کی رحلت ہوئی ہے، ابتدائی 7 دنوں کے اندر پہلا حملہ ہو گیا، 3 حملے ہوئے بی بی کے گھر پہ، پہلا حملہ ابتدائی دنوں میں ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے سب سے بڑا حملہ کر دو، سب سے بڑی عصمت کو پامال کر دو، سب سے بڑی حرمت کو توڑ دو، حرمت شکنی میں سب سے بڑا اسٹیپ اٹھا لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا سارے مدینے والے سمجھ جائیں گے اگر سیدہ کا گھر محفوظ نہیں ہے تو ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ ڈر، خوف بٹھانا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے وہ لوگ؟ کیا سیاست تھی ان کی؟ ڈر بٹھانا چاہتے تھے، خوف بٹھانا چاہتے تھے۔ سیدہ نہ ڈری ہے نہ خوف زدہ ہوئی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی، جو اللہ والے ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں کسی کا خوف حزن و ملال ہوتا ہے۔ عظمت یا سیدہ، یا کریمہ، یا مظہر و ذات و صفات، یا فاطمہ زہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے جو حق پر ہوتے ہیں انہی پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک دو جملے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مصائب سے پہلے، لیکن فکر کی اصلاح کر کے اٹھیں۔ مشکلات آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ آج کے دور میں آپ خود تدبیر کرتے جائیں۔ مشکلات اٹھانے کا، مشکلات آنے کا، سختیاں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ضروری نہیں ہے حق پر ہوں گے تو کامیابی پر کامیابی پر کامیابی پر کامیابی ملتی چلی جائے گی، نہیں، امتحان بھی حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امتحان بھی حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی کبھی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی مقامات میں بلندی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن امتحان، آزمائش، سختی، پریشانی، بلائیں، مصیبت حق والوں پہ ہوتی ہیں حق والوں پہ۔ اور حق کی راہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ مصیبتیں ہیں یا نہیں ہیں، مصائب ہیں یا نہیں ہیں، تکلیفیں ہیں یا نہیں ہیں، آزمائش ہے یا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔
حق والوں پر پریشانی آتی ہے، لیکن جتنی جتنی سختیاں آتی ہیں، جتنی جتنی پریشانیاں آتی ہے، اتنا اتنا مقام بھی تو بلند ہوتا چلا جاتا ہے نا، اتنا اتنا دیکھے تو صحیح کیا مقام ہے۔ یا رسول اللہ، جو دنیا والوں کا مہر ہوتا ہے وہی میرا مہر ہوگا تو مجھ میں اور دنیا والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ مدینے کا چھوٹا سا گھر ہے، مٹی کا بنا ہوا گھر ہے، لیکن اس کی فکر کتنی بلند ہے، اس کی فکر کتنی بلند ہے، کتنا بلند سوچتا ہے یہ گھر۔ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی جانب سے ساری زمین تیرا حق مہر قرار دے دی گئی۔ یعنی کیا؟ آپ نے داد دے دی اور سن لیا، یعنی کیا؟ یعنی یہ زمین فاطمہ کا حق مہر ہے، اور روایت بتاتی ہے کسی کی زمین پہ آپ تصرف کر سکتے ہیں؟ چلنا حرام ہے، نماز پڑھنا نماز باطل ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور کی زمین پہ تو کیسے آپ سیدہ کی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ روایت بتا رہی ہے سیدہ نے اپنے ماننے والوں کو تصرف کی اجازت دی ہے، یعنی جو دل میں سیدہ کی محبت نہیں رکھتا اس کا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، نماز پڑھنا نہیں، نماز کی بات نہیں ہو رہی، نماز تو باطل ہے ہی ہے، کیونکہ غصبی زمین پر نماز ہو رہی ہے، زمین اللہ نے فاطمہ کو مہر میں دے دی، روایت کہہ رہی ہے۔ اب سیدہ نے اپنے محبت کرنے والوں اور ماننے والوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب جو دل میں سیدہ کا بغض رکھتا ہے وہ زمین پر اگر بیٹھ بھی رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، چل بھی رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، اگر کچھ کھا رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، سو رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ حیدری، صرف یہی نہیں، اے فاطمہ اللہ نے تیرے حق مہر میں نیل سے فرات تک کے دریاؤں کو لکھ دیا ہے، جتنا پانی ہے وہ فاطمہ کی ملکیت ہے۔ کہا نہیں اور بھی کچھ ہونا چاہیے، اے فاطمہ اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کو تیرے حق مہر میں لکھ دیا ہے، یعنی دنیا میں بھی فاطمہ کی حکومت ہے، محشر میں بھی فاطمہ کی حکومت ہے۔ سیدۃ نساء العالمین، قرآن کہہ رہے جناب مریم بہت بڑا مقام ہے، معصومہ بھی ہیں جناب مریم، نبی کی ماں ہیں، عابدہ زاہدہ، صاحب قرآن ان کی عصمت کی گواہی دے رہے، طاہرہ کی، بڑا مقام ہے۔ لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا، قرآن کہہ رہے ہیں حضرت مریم کو سیدۃ النساء العالمین، آپ کہہ رہے ہیں ہماری دادی سیدۃ النساء العالمین ہے، فرق کیا ہے؟ امام نے کہا بالکل جناب مریم سیدۃ النساء العالمین تھی، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے ہماری دادی فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین فی الاولین الی الآخرین ہے۔ شفیع روز جزا آقازادی حضرت فاطمہ زہرا بلند اللہم صلی اللہ۔ یہ ہے ہماری دادی کا مقام۔ کیا ہے حضرت مریم کا مقام؟ بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ لیکن جب جناب زکریا، یہ جو فلمیں بنی ہیں نا، سیریز بنی ہے، اس کو دیکھیں، درس کے لیے دیکھیں، مریم مقدس کو دیکھیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اب تک، چاہے آپ 10 دفعہ قصہ سن لیں آپ کے ذہن میں وہ قصہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب دیکھیں گے مریم مقدس کو، انقلاب اسلامی کی برکتوں میں سے ایک برکت، جیسے آپ نے مختار نامہ دیکھا ہے، ایسے دیکھیں حضرت یوسف کی بھی فلم کو، دیکھیں اللہ کیسے ایک کنویں سے اٹھا کر اقتدار مصر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس درس کے ساتھ دیکھیں، اس درس کے ساتھ دیکھیں، غریب طوس کو دیکھیں، دیکھیں کس طریقے سے امام رضا کے صحابی امام رضا سے وفاداری کر رہے ہیں، اس نیت سے دیکھیں۔ دیکھیں امام حسن کی مووی، کیا نام ہے؟ زور سے، تنہا ترین سردار، اس نیت سے دیکھیں کس طریقے سے ماننے والے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس نیت سے دیکھیں، اس ذہنیت سے دیکھیں، عبادت کریں گے اگر اس نیت سے دیکھیں گے، عبادت کریں گے، انٹرٹینمنٹ کی نیت سے نہیں دیکھیں، عبادت کی نیت سے دیکھیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ جناب مریم کا بڑا مقام ہے۔ جب جناب زکریا آ رہے ہیں، جب جاتے ہیں تو جس اوتاق میں جناب مریم عبادت کرتی ہے اسے باہر سے بند کر کے جاتے ہیں،
اور جب آتے ہیں کھانا لے کر تو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی کنیز محراب عبادت میں عبادت کر رہی ہے اور سامنے تشت میں پھل میوے غذائیں رکھی ہوئی ہیں، وہ غذائیں جو کبھی نہیں دیکھی۔ اے مریم یہ کہاں سے آئی؟ جناب مریم نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے آئی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے نا جناب مریم کا کہ فرشتے جناب مریم کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے نا کہ جب جناب مریم عبادت کر رہی ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے آتے ہیں کھانا لے کر آتے ہیں، فرشتے آسمان سے آتے ہیں پھل لے کر آتے ہیں، فرشتے آسمان سے آتے ہیں روٹیاں لے کر آتے ہیں۔ یہ جناب مریم کا مقام ہے۔ اور آقا زادی جناب فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ فرشتے ان کے در پر آتے ہیں، روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے در پر آتے ہیں، کھانا لینے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے در پر آتے ہیں، جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے در پر آتے ہیں، درزی بن کر آتے ہیں۔ مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، بڑا مقام ہے۔ لیکن مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ تھی، عبادت ہے فاطمہ۔ مریم جس کا ذکر کرے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل وہ ہے جناب سیدہ کی ذات۔ بس آخری بات، کیوں کہا جاتا ہے فاطمہ کو فاطمہ؟ فاطمہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے دور کر دینا، کسی چیز کو آخری مجلس سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ فاطمہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے دور کر دینا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے فاطمہ سے ہر قسم کے شر کو دور کر دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہر قسم کے شر کو فاطمہ سے دور کر دیا ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ہر قسم کے شرک کو فاطمہ زہرا سے دور کر دیا ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے بی بی کو فاطمہ؟ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بی بی کی معرفت سے انسانوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ پہلی چیز، بی بی سے ہر قسم کے شر کو دور کر دیا گیا ہے۔ دوسری چیز، بی بی سے ہر قسم کے شرک کو دور کر دیا گیا ہے۔ تیسری چیز، بی بی کی معرفت سے انسانوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ پوچھا گیا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا کیونکہ بی بی کے ماننے والوں کو آتش جہنم سے دور کر دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے۔ جب بی بی آئیں گی نا میدان محشر میں، آئیں گی میدان محشر میں تو کس انداز میں آئیں گی؟ آواز آئے گی، غصو ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو فاطمہ آ رہے۔ لیکن عجیب شان ہے جناب سیدہ، جنت کی دہلیز پر آ کر رک جائیں گی۔ کیا ہوا؟ انبیاء انتظار کر رہے ہیں، اولیاء انتظار کر رہے ہیں، اصفیاء انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ جنت میں جائے تو ہم جائیں، لیکن بی بی رک جائے گی۔ اے اللہ، میں کیسے جنت میں جا سکتی ہوں جب تک میری اولاد جنت میں نہ چلی جائے؟ میں کیسے جنت میں جا سکتی ہوں جب تک میرے بچے کے ماننے والے، میرے بچے سے محبت کرنے والے، میری اولاد کی مجلس کروانے، میری اولاد کے لیے ماتم کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں، جب تک یا حسین کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں، میں فاطمہ کیسے جب تک میرے حسین پر آنسو بہانے والے جنت میں نہ چلے جائیں؟ اللہ اجازت دے گا، بی بی اپنے محبوں کو محشر کی بھیڑ میں چننا شروع کرے گی۔ روایت کہتی ہے جس نے فاطمہ کی محبت میں کبھی کسی کو کھلایا ہوگا، کبھی کسی کو پلایا ہوگا، کبھی کسی کو پہنایا ہوگا، کبھی کسی پر کوئی کچھ کیا ہوگا، صرف محبت کرنے والوں کو نہیں، جس نے محبت میں کوئی بھی عمل کیا ہوگا، فاطمہ اس طریقے سے چنیں گی جیسے خراب کے درمیان سے اچھوں کو چن لیا جاتا ہے۔ وہ ماں ہے، وہ کریمہ بی بی ہے۔ کتنی کریمہ ہے؟ وہ اتنی کریمہ بی بی ہے کہ حسن اور حسین ساری رات دیکھتے رہے، ماں نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، اور ماں آپ
پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ شہزادی کہتی ہے اول جار ثم الدار، بیٹا پہلے دوسروں کا حق بنتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا بی بی آپ جس کے لیے دعائیں کرتی تھی، وہ مدینہ کے جس مدینے میں فاطمہ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، کبھی بھی کوئی بھی آ جائے فاطمہ زہرا اسے عطا کرتی تھی، فاطمہ زہرا اس پر لطف و مہربانی کرتی تھی۔ فاطمہ جن کے لیے دعائیں کرتی تھی وہ کہہ رہے فاطمہ رویا نہ کرے ہمیں تکلیف ہو۔ اللہ اکبر، کیسی بے رخی ہے امت کی۔ اور جب قیامت کے میدان میں جناب سیدہ آئیں گی نا تو دو لوگوں کا قصاص مانگے گی۔ ایک جناب خدیجہ ہے جو جناب محسن کا قصاص اللہ سے مانگے گی، یہ میرا بیٹا کس جرم میں شہید ہو گیا۔ جناب خدیجہ کے ہاتھ میں، روایت کہتی ہے جناب خدیجہ کے ہاتھ میں جناب محسن ہوں گے، پھر جناب زہرا کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ جناب روایت کہتی ہے جناب زہرا کے ہاتھوں میں دو کٹے ہوئے بازو ہوں گے۔ مجھے میرے عباس کے لیے انصاف چاہیے، شاید ایک پھٹا ہوا کرتا ہو۔ کون سا کرتا آزادارو؟ سننا چاہیں گے جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے نا، بی بی نے جناب زینب کو بلایا، چھوٹا سا سن ہے، اور جناب زینب سے کہا اے زینب جاؤ اس مقام سے صندوقچہ اٹھا کر لے کر آ جاؤ۔ انصاف سے بتائیں اتنے چھوٹے بچوں سے کون صندوقچہ اٹھواتا ہے؟ لیکن وہ ماں کیا کرے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی جو تسبیح نہ اٹھا سکتی ہو، وہ صندوقچہ کیسے اٹھائے گی جس کے ہاتھ میں ورم ہو؟ جناب زینب صندوقچہ لے کر آتی ہے، جناب زہرا کہتی ہے بیٹا اس صندوقچے کو کھولو۔ جناب زینب صندوقچے کو کھولتی ہے، کہتی ہے پہلا کفن نکالو، اللہ کسی بیٹی کو ماں سے ایسی گفتگو کرنا نصیب نہ کرے، چھوٹی عمر ہے، کم سنی ہے، بیٹا یہ تمہاری ماں کا کفن ہے، کچھ دیر بعد تمہاری ماں نہیں رہے گی، اپنے بابا کو یہ کفن دینا اور اپنے بابا سے کہنا مجھے اس کفن میں دفن کرے۔ بیٹا یہ دوسرا کفن نکالو، کوفہ ہوگا، تم یتیم ہوگی، حسن مجتبیٰ تم سے کفن مانگیں گے، جب بابا علی کو کفن دینا ہونا یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، یہ تم اپنے بابا علی کو دینا۔ بیٹا یہ تیسرا کفن نکالو۔ جناب زینب نے تیسرا کفن نکالا، کہا بیٹا مدینے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی حسن کو زہر دیا جائے گا، جب اس کو کفن پہنانا ہو اس کو یہ کفن پہنانا۔ جناب زینب نے صندوق کی طرف دیکھا، ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ سوال کرنا چاہتی ہے، اماں یہ تین کفن کیوں ہے؟ کیا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا؟ اب جب بیٹی ماں کو دیکھ رہی ہے، ماں بیٹی کو دیکھ رہی ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان جو اشارہ ہوا اماں اسے سمجھ گئی۔ ایک دفعہ کہتی ہے بیٹی زینب اٹھو، اس کرتے کو لے کر آؤ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، اور یاد رکھو جب بھی میرا بیٹا حسین تم سے یہ کرتا طلب کرے سمجھ جانا حسین کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اور سنو حسین کے لیے جو کفن نہیں رکھا گیا، ارے خالق کو یہی منظور تھا کربلا کے میدان میں۔ آزاداروں آخری وقت آتا ہے، امام حسین آخری ودا کے لیے آتے ہیں، بچوں سے خدا حافظی کرتے ہیں، زوجات سے خدا حافظی کرتے ہیں، بہن کے پاس آ کر کہتے ہیں اے میری بہن زینب مجھے وہ کرتا لا کر دینا جو میری ماں نے سیا ہے۔ یہاں حسین کربلا کی غربت میں زینب سے وہ کرتا مانگتے ہیں، زینب کی فریاد بلند
رو دیے. انا للہ. میری ماں نے مجھے وعدہ دیا تھا, میری ماں نے مجھے وعدہ دیا تھا. امام حسین نے وہ ماں کا کرتا پہنا اور کرتا پہن کر جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا. بہن نے پوچھا بھائی اس کرتے کو پھاڑتے کیوں ہو؟ امام حسین نے بتایا میں یہ چاہتا ہوں یہ لعین میرا کرتا نہ اتارے. یہ بڑے پس فطرت لوگ ہیں, میں یہ پھاڑ رہا ہوں تاکہ اس کی طرف نہ دیکھے, اس کی لالچ میں مجھے عریان نہ کرے. عزادارو بس حسین جانا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے کہتے ہیں بہن زینب ذرا شانوں سے چادر تو ہٹانا, میں بابا کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں. حسین نے زینب کے شانوں کا بوسہ لینا شروع کیا. ارے یہ وہ شانے ہیں جن میں رسن بندے گی, کوفے اور شام کا دربار ہوگا. حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں. زینب نے روک کر کہا اے حسین ذرا گریبان تو کھولنا, میں ماں کی وصیت پورا کرنا چاہتی ہوں. ماں نے کون سی وصیت کی تھی؟ ماں نے زینب کو وصیت کی تھی ارے کربلا کے میدان میں میں نہ ہوگی, میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لینا. ارے کچھ دیر کے بعد شمر کا خنجر ہوگا, حسین کا سوکھا گلا ہوگا, آواز گونجے گی الا وقد قتل الحسین بکربلا, الا وقد ذبح الحسین بکربلا. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبا ينقلبون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ عظمت جناب سیدہ کا پروردگار ان تمام مومنین کی حاضری کو قبول فرما, ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آنسوؤں کو, ماتم کو, نظر و نیاز کو, آنے کو, بیٹھنے کو, اس ذکر میں شامل ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جب تک زندہ ہے در سیدہ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. مرتے مرتے جناب سیدہ کی ولایت پر مرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جناب سیدہ کی معرفت عطا فرما. پروردگار جناب سیدہ کی مودت عطا فرما. جناب سیدہ کی محبت اور اطاعت عطا فرما. جناب سیدہ کی نصرت کی توفیق عطا فرما. جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار ایام فاطمیہ میں کم کی زیارت نصیب فرما. اربعین پہ کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں خصوصاً حاضرین مجلس, پروردگار سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جنہوں نے اس امام بارگاہ کو بنایا ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. جنہوں نے مجلس کے لیے تعاون کیا پروردگار انہیں دنیا اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں پر دنیا میں مظلوم ہے, پارا چنار ہے, غزہ ہے, لبنان ہے, شام ہے, عراق ہے, یمن ہے, پروردگار تمام مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے ناصروں میں مددگاروں میں شمار فرما. ماتم حسین.